السلام علیکم ناظرین، دس از ارمیہ عدنان ہیئر، اور آج ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہے، وہ کسی تعارف کی محتاج ہے، جن نے ظالم وڈیروں اور جاگیرداروں کے خلاف علم بغاوت بلند کی، شیر احمد خان دستی صاحب۔ تو سب سے پہلے سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی سیاسی زندگی کب اور کہاں سے شروع کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عدنان، اور مجھے بھی خوشی ہوئی ہے کہ آج میں ایک اچھے نوجوان کے ساتھ میں گفتگو ہوں، اور میرا بھی یہی مشن ہے، میری بھی یہی خواہش ہے، میری بھی یہی کوشش ہے کہ پاکستان کے جو نوجوان طبقہ ہے وہ آئیں، اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں۔ میں ایک انتہائی چھوٹے طبقے سے، جی بالکل، میرا تعلق ہے مزدور گھرانے سے۔ میرے والد صاحب سلطان احمد دستی بیلدار تھے محکمہ نہر میں، مزدور آدمی تھے اور اسپورٹس مین تھے، چھوٹی موٹی جو دیسی کشتی ہے، کبڈی کشتی جو ہے نا وہ کرتے تھے، اور میں کچے گھر کی پیداوار، اور الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سوچ دی، اور اس کے ساتھ ہی میں اپنی والدہ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جو چلی گئی ہے اور میرے لیے ایک بہت بڑا مشکل خلا چھوڑ کے یہ بڑا مسجد سے میں مسائل کا شکار بھی ہوں۔ تو اس نے میری تربیت کی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سوچ دی کہ میں ایک گاؤں سے، ایک دیہات سے نکل کر شہر کی طرف رخ کیا، اور جو موجودہ نظام ہے پاکستان کا، جو خاص کر سیاسی کلچر ہے، اس کے خلاف اور وڈیرا شاہی کے خلاف مجھے اللہ نے سوچ دی، اور میں اپنی مدد آپ کے تحت اور اپنے چند غریب نوجوان دوستوں کے تحت ہم نے یہ جو ہے نا ایک سیاسی سفر شروع کیا۔ مزدور اتحاد ہم نے بنایا، اور باقاعدہ طور پہ میں 2005 میں یونین کونسل ناظم کا الیکشن لڑا، غریبوں کے لیے ایک فری ایمبولینس سروس کا آغاز کیا، اور یہ ناظم کا جو پروٹوکول تھا اس کو ختم کیا، اور سارا دن ہم صفائیاں کرتے تھے، لوگوں کے دکھ درد میں جاتے تھے، اور لوگوں کو شعور ملا، بتایا سیاست ایک خدمت ہے، سیاست ایک نوکری ہے، سیاست ایک تابع داری ہے۔ میں جب صداروں کے خلاف نکلا، میرے اوپر مختلف مقدمات ہوئے، تقریباً 70 FIR ہوئی، اور میرے اوپر قتل کی FIR ہیں، جو کہ میں تقریباً 1.5 سال مختلف علاقوں میں رہا، خیبر پختونخوا کے علاقے میں، کوئی بلوچستان، کہیں چھپا رہا، وہ گھر میں بھی پولیسیں ہوتی تھی، اور سردار وڈیرے برداشت نہیں کرتے۔ پھر میں جیل میں چلا گیا، مختلف ادوار میں 26-27 ماہ میں نے جیل کاٹی، کچھ عرصہ میں قیدی رہا، مگر الحمدللہ میرا جذبہ، میرا ایمان صرف ایک کرسی نہیں تھا، بلکہ اس ملک میں جو گھٹیا نظام ہے، جو ایک ظلمانہ نظام ہے، جو غنڈہ نظام ہے، اس کے خلاف میری ایک جدت تھی۔ جو ہی میں جیل گیا، جب واپس اللہ نے مجھے حوصلہ دیا، اور میں ایک بہادر بن کے آیا، کیونکہ میرا مشن اپنی ذات نہیں تھا، کوئی فائدہ نہیں تھا، ورنہ تو لوگ ڈر جاتے ہیں وڈیروں کے سامنے کھڑا ہونا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی، ان وڈیروں کا مقابلہ تو دور کی بات ہے، خدا مجھے یہ سوچ بھی نہ دیتا۔ اس کے بعد میں نے جو ہے نا الحمدللہ 2007 میں پراپر طور پہ جو ہے نا میں نے ناظم شپ سے ریزائن کیا، اور میرا فرسٹ الیکشن تھا قومی اسمبلی کا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ الحمدللہ ایک بڑا تاریخی تھا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ہاری، ایک بیلدار، ایک مزدور آدمی جو خود میں گھاس کاٹتا، بکریاں کا ایک چراوا، مزدوری کرنے والا، مشکل اس حالات سے ہم نکل کے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان ایوانوں تک بھیجا۔ صحیح ہے کہ آپ انڈے بیچ کر آپ کسی بات کو پروسیڈ کرتے ہیں، انڈے بیچ کر اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرتے تھے، آپ بکریاں پال کر اپنی کتابیں خریدتے تھے، اور بسوں سے لٹک کر آپ جاتے تھے۔ تو وہ ایک کیسا ایک ایکسپیرینس تھا، وہ ایک آپ نے ہر چیز کو ایک مطلب کہ گراؤنڈ ریالٹی سے دیکھا ہوا تھا، وہ جو تھپڑ کی شدت تھی آپ نے محسوس کی ہوئی تھی ایکچولی۔ گزارش یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات ہے وہی کہ اللہ تعالیٰ سوچ دیتا ہے انسان کو، بالکل۔ دوسری چیز ہے کہ میں جب ثابت قدم کھڑا ہوں آج تک، آج بھی الحمدللہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں ثابت قدم میرا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے۔ پاکستان کی سیاست ایک بے رحم ہے، جو جھوٹ، فراڈ، منافقت اور الزام تراشی پہ مبنی ہے۔ یہاں کوئی صحیح آدمی کام نہیں کر سکتا، کیونکہ گند ہے، اور بدقسمتی ہے کہ پاکستانی قوم کوئی صحیح فیصلے نہیں کر سکی، یا فیصلے کرنے نہیں دیے گئے، یہ بھی حقیقت ہے، نہیں دیے گئے۔ تو یہ ایک ذہن تھا، ایک جذبہ تھا کہ یار کتنا ظلم ہم لاشیں اٹھائیں گے، یہ ملک غریبوں نے بنایا ہے، مزدوروں نے بنایا ہے، لاکھوں مسلمان غریب ذبح ہوئے، یہ ملک خالصاً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ قائم ہوا ہے، یہ کوئی سریکی، مہاجر، سندھی، بلوچ، پختون، کوئی جٹ، ارائی، چودھری، یہ کوئی بات نہیں تھی، اسلام پہ ملک قائم ہوا۔ جب یہ ملک بن گیا تو اس پہ ذبح ہونے والے کون لوگ تھے؟ شاد تھے، غریب لوگ تھے، مزدور لوگ تھے، عام طبقہ تھا۔ جب پاکستان آ گیا تو انگریز چلا گیا، وہ سارا ایک مافیا چھوڑ گیا، وہی وڈیرے جو انگریزوں کی پیداوار تھے، وہی سردار، وہی نواب کلچر، اور وہی بیوروکریسی کا نظام۔ انگریز نے جا کے وہاں بیوروکریسی کا خاتمہ کیا، جو لوگ حکمران تھے وہاں نے ان کو ریٹائر کر دیا، فارغ کر دیا، انہوں نے کہا وہیں آپ نے بادشاہت کی، یہاں نوکری کرنی ہے۔ یہاں پہ وہی کلچر آج بھی آپ دیکھیں کہ جو CSP آفیسر ہے وہ فرعون بن کے بیٹھا ہے، یہاں سیاست دان، مجرم، میں کہتا ہوں ڈاکو ہے، سچ کہتا ہوں، کوئی اپنی کلاس کو کہ میں آنکھوں دیکھا، وہاں پاکستان کا جو بیوروکریٹ ہے وہ 99% مجرم ہے کہ وہ سیاست دانوں کا چمچہ اور اعلیٰ کار بن کے اپنی کرسی اور بھتے کے لیے قلم بیچتا رہا، اور پاکستان کو اتنے قیمتی ملک کو اس نے خراب کر دی۔ تو پھر اس کے لیے کیا کرنا تھا؟ میں نے اپنی کلاس
انداز کو لوگ خوف زدہ تھے، تھانہ کلچر، پٹوالی کلچر، آج تک اس سے ہم نہیں نکل سکے۔ وڈیرا چاہیے، یہاں تو لوگ سمجھتے تھے کہ ہم مر جائیں گے، ہوا ہے، کوئی کھڑا ہوا قتل ہو گیا۔ آپ نذیر شہید رحمۃ اللہ علیہ جب دیکھیں ڈیرہ غازی خان میں ایک بڑا ہمارے علاقے جو سرداروں کے سامنے الیکشن جیتا اس کو قتل کر دیا۔ تو کیا حق سچ کی بھی موت کا تو وقت مقرر ہے، زندگی موت کا مالک اللہ، جتنے جلد زندگی ہے اس کی موت حفاظت کرتی ہے۔ اسی جذبے کے ساتھ ہے کہ نہیں، اس نظام کو، کلچر کو بدلنا ہے۔ اس ملک، قیمتی ملک، میں فخر سے کہتا ہوں پاکستان مسلم امہ کا کمانڈر ملک ہے، دنیا کا سپر ملک ہے وہ پاکستان ہے، اور الحمدللہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ اس وقت جو دنیا کی سپر فوج ہے وہ افواج پاکستان، ہم اسلامی ایٹمی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد ہماری فوج ہے۔ ہاں ان میں چند جرنیل آئے جو آئے اور عامر آئے اور انہوں نے قبضے کیے، اور پھر ان جرنیلوں نے صحیح بندے نہیں لے کے، سیاسی چمچے آئے، ان نے جرنیلوں کو بلیک میل کے لے لوٹ مار کی۔ تو آج بھی کافی چیزیں انگلیاں کھڑی ہوتی ہیں، مگر ہم ہمیشہ جو ہے نا ایک عام طبقے کی حیثیت سے ہم اپنی افواج کا بھی دفاع کرتے ہیں۔ ہمارا جو نوجوان فوجی ہے ہمارے طبقے سے وہ شہید ہوتا ہے، ملک کے لیے خون دیتا ہے، تو یہ بھی آج بھی پاکستان سے دشمن سیاستدان ہے فوج کو پولیٹیسائز کرتے ہیں اور دشمن کو خوش کرنے کے لیے تنقید کرتے ہیں، مگر اس میں کچھ لوگ ہیں ہمارے جو ہم جرنیلوں نے غلط فیصلے کیے اور غلط لوگوں کو سپورٹ کیا، اور اس پہ ہم کہتے ہیں کہ اگر جیسے جنرل آئے بھی تھے تو وہ کسی صحیح آدمی کو لے کے آتے تو آج ملک کے حالت میں نہ ہوتا۔ لیاقت علی خان کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ لیڈر ہمیں اس طرح سے نہیں ملا، قائد اعظم کے بعد لیاقت علی خان تھے کچھ حد تک جن نے کنٹرول کیا، نہیں ملا۔ لطیف صاحب پی پی کی حکومت آئی، قدرتی طور پر محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت، آپ کا جیت جانا، اور اس کے بعد آپ کا انقلابی جو آپ کے کام تھے اس حلقے میں، ایون گاؤں میں دریا کے قریب تک آپ نے بجلی کے کھمبے پہنچائے، گیس پہنچائی، جو کہاں امپاسبل سمجھ جاتی ہے چیزیں، آپ نے وہاں وہ چیزیں دی ہیں۔ تو بات یہ اتنی عنایات پی پی کی طرف سے آپ پر کی گئی، کیا ایسی سوچ تھی جو پی پی کو چھوڑنے کی وجہ بنی ہے؟ ایک تو بات کلیئر کروں کہ پیپلز پارٹی کو میں نے نہیں چھوڑا تھا، پیپلز پارٹی نے مجھے چھوڑا تھا۔ جی جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو انہوں نے نہیں چھوڑا، پیپلز پارٹی نے آپ کو چھوڑا۔ اس کی وجہ تھی کہ پیپلز پارٹی میں میں ایک ایسا نشان بن گیا تھا کہ مجھے یقیناً مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ بڑی شرم آتی تھی۔ سارے ایک جیسے ہو گئے تھے، اور پیپلز پارٹی جو شہیدوں کی جماعت کہی جاتی ہے وہ شہیدوں کے خون پہ انہوں نے لوٹ مار کی۔ آج جو پیپلز پارٹی پہ کیسز ہیں، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں 100% سچ کیسز ہیں۔ میں پیپلز پارٹی میں گیا بھی اسی لیے تھا کہ بھٹو غریبوں کی جماعت ہے، مزدوروں کی جماعت ہے، اور مجھے بے نظیر بھٹو صاحب نے ٹکٹ دیا تھا کہ مجھے موقع ملے گا۔ جب بی بی کی شہادت ہو گئی اور اس کے بعد یہ پیپلز پارٹی، تو میں نے زرداری صاحب سے یہ ماحول دیکھا، میں زرداری صاحب کو ملا جا کے کہ آپ کا وزیر اعظم کرپشن کر رہا ہے، آپ کی کابینہ کرپشن کر رہی ہے، آپ نے جو وعدے کیے تھے کہ بے نظیر کا اب دوبٹہ نہیں ہے اور ہمیں خیال سے چلنا پڑے گا، جو آپ نے فرسٹ بلاول ہاؤس اسلام آباد میں ایم این اے سے خطاب کیا تھا، وہ کہاں کی بات؟ اور یہ سارے کھا رہے ہیں، اور یہ کل آپ کو کہو گے جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے۔ آپ نے مڈل پاس ایم ڈی لگا دیے تھے اور باہر بیٹھے لوگ آتے تھے، اربوں کی کرپشن تھی، اور یہ آپ دیکھیں کہ رینٹل پاور کیسز بنے، باقی بجے، یہ حقائق ہے۔ ہم اس پہ، میں اسٹینڈنگ کمیٹی سپورٹس کا چیئرمین تھا، میں چیئرمین پی سی بی کو بلاتا، مجھے روک دیا جاتا، میں سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو بلایا، سری لنکا ٹیم پہ حملہ ہوا تھا، وہاں ملک کی طبیعت، تو میں جو کام کرنے والے تھے، تو پھر اس پہ میں پہلا بندہ تھا جو میں پیپلز پارٹی کی کرپشن ایوان میں کھڑے ہو کے پارلیمانی میٹنگ جو ہوتی ہے وہاں پہ جب حالات دیکھے کہ سب کچھ تھا، میں اپنا ایمان بچا کے نکلا۔ زرداری پہ کیسز ہے، اربوں خربوں ڈالر وہ لوٹ کے ملک کے باہر لے کے چلے گئے، سندھ کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا، کسانوں کی حالت آپ دیکھ لیں، تو اس پہ پھر ان لوگوں کا ہم ساتھ کیا دے سکتے ہیں؟ جو پیپلز پارٹی کے لوگ تھے اور جو جنہوں نے غریب مزدور کا نارا لگایا، وہ سارا فلسفہ ختم ہوا۔ جی کسانوں سے یاد ہے کہ آپ اسلام آباد سے آ رہے تھے مظفر گڑھ کی جانب اور آپ کو گرفتار کر لیا گیا وہ کوئی پانی چوری کے الزام میں، تو وہ کیا سین تھا ایکچولی؟ وہ دیکھو جی، بات ہے کہ ہمارا جو سریکی بیلٹ ہے نا، یہ بہت بڑا پسماندہ ہے، اور ہمارے جو حصے کا پانی ہے وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا۔ ہم پاکستانی ہیں، میں کبھی بھی تعصب کی لسانیت کی بات نہیں کرتا۔ ہم جائیں ہمارے اپر پنجاب کے بھائی ہیں، ان کے علاقے میں دیکھیں، گجرانوالہ ہے، فیصل آباد ہے، سرگودا ڈویژن ہے، لاہور ڈویژن ہے، سہیوال ہے، اور یہ سارے ملتان کے کچھ اضلاع ڈویژن کے شامل ہیں۔ اس میں 12 مہینے نہریں چلتی ہیں ماشاءاللہ، اور ان کو دریائے جہلم کا، چناب کا خوبصورت پانی ملتا ہے، اور ہمارا جو پانی کا حصہ ہے وہ بدقسمتی سے ہمیں نہیں دیا جاتا۔ یہاں پہ مسائل ہیں، اب پہاڑوں میں جائیں، وہاں کتے گدے انسان اکٹھے پانی پیتے ہیں، زہریلا پانی ہے، اور جب ایک منتخب ایم این اے، اور ایم این اے یقیناً میں اپوزیشن میں تھا، مگر انہوں نے اتنا ظلم اور جبر کیا ہوا تھا نواز برادران نے، تو جو کہ خود بھگت رہے ہیں، ہمارے فنڈز بند تھے، ہم بھائی یقین مانے، یہ میرا آفس ہے، گلی میں جو خاک روب تھا، جھاڑو والے کو بھی منع کر دیا کہ ایم این اے کی گلی میں جمشید دستی کی صفائی کرنے نہ جائیں، کیونکہ وہ ہمارے سامنے بولتا ہے۔ تو ہمارے حصے کا جو پانی تھا، ٹی پی لینک کا جو پانی ہے،
وہ دے رہے تھے وہاں پہ رحیم یار خان میں ایک فرمائشی طور پہ کچھ اربوں کی زمینیں ہیں، باقی جو ہماری مظفر گل کنال اس کا پانی بند ہے۔ تو لوگ چیخ رہے ہیں، میں قانونی اور آئین کے دائرے میں نے احتجاج کیا اور وہاں میں نے ان کو لوگوں کو کہا کہ بھی ہمارا حق ہے اور ہمیں پانی دینا چاہیے۔ میں نے وہاں ان کے افسروں کو کہا، اس احتجاج کو انہوں نے جو ہے نا وہ رنگ دے دی۔ اصل وجہ یہ تھی کہ قومی اسمبلی میں نے بجٹ سیشن تھا، میں نے وزیر اعظم نواز شریف کے سامنے کہا کہ بتائیں کہ جو ہمارا پورا سریکی بیلٹ ہے، کم از کم 3 ڈویژن ہے، ڈی جی خان ملتان بہاولپور ڈویژن، آپ نے کیا رکھا ہے؟ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ اور علی پور روڈ پہ ہم لاشیں اٹھا رہے تھے، ڈیرہ غازی خان روڈ پہ قاتل روڈ، اس کے لیے میں نے ابھی ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن فائل کی، 3 سال سے چل رہی ہے۔ ہماری ڈیولپمنٹ اتنی فنڈ ہے، نوکریاں نہیں ہیں ہمارے پاس، اور لوگ جو ہے نا خوف زدہ ہیں، ہیلتھ نہیں ہے ہماری، ایجوکیشن نہیں ہے ہمارے، اچھے ادارے تھے، انہوں نے جو ہے نا وہ این جی اوز کو بیچ دیے، گورنمنٹ ہائی اسکول مظفر گڑھ، گورنمنٹ گرلز نارمل ہائی اسکول، ایسے اب ڈی جی خان کے جو ٹاپ والے اچھے اسکول تھے تو انہوں نے اپنے معافی، تو اس پہ ہم نے آواز اٹھائی اور میں نے کہا میرے نوجوان بے روزگار ہیں، یہاں پارک ہیں، تھرمل پاور ہیں، نوکریاں یہاں نہیں ہیں، تو ہمارے کھاتے میں جو ہے نا زہر ہے، آلودگی ہے، پالوشن ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہر آدمی کو یرقان ہے، ہر چوتھا آدمی کینسر کا شکار ہے، پینے کا پانی نہیں ہے۔ تو اس جبر کے خلاف، کیونکہ سارے یہاں وڈیرے سردار تو طاقت لاہور اور طاقت اسلام آباد کے ٹاؤٹ ہیں، چمچے تھے۔ ایک جمشید دستی کی آواز تھی کہ میں عوام میں سے کیا تھا، میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا، میں نے کمیشن لینا تھا، میرے نہ ٹھیکیدار تھے میرے پاس، میرے تو آج بھی گھر نہیں ہے، میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں پرندے طرح اپنی زندگی گزارتا ہوں، تو میں ایک کلمہ حق کا۔ تو اس کے بعد اس نے ظلم کا کردار ادا کیا، میں روزے کے ساتھ تھا، اس نے یہاں ساری جو پولیس ہے، پنجاب پولیس، آپ کو پتہ ہے جو ان کا کردار ہے شرمناک ہے، وہ تو ساری سیاسی پولیس ہے، تو مجھے چوک سرور شہید سے وہاں گرفتار کیا روزے کے ساتھ، اور آپ دیکھیں پھر یہاں لے گئے، پھر ڈی جی خان لے گئے، پھر وہاں ڈیتھ سیل میں رکھا، بڑی لیٹیں لگا دی، بچھو وہاں چھوڑ دیے، چوہے تھے وہاں پہ، پھر سرگودے لے کے گئے۔ تو مثلا ایک شرمناک تھا، اور اتنی اذیت دی، ٹارچر کیا کہ آپ دیکھیں کہ حیرت والے ڈاکٹر آتے تھے، روتے تھے، کہتے تھے کہ اوپر سیکٹری ہیلتھ کا حکم ہے پنجاب کا کہ جی اس کو کوئی ریلیف نہیں دینا، زبانتیں ہو جاتی تھی، پھر پرچہ دے، بس 7 ایف آئی آر ہے۔ پانی کا بہانہ بنا، اصل تھی کہ وہ ایک ظالم کے سامنے ہم نے کلمہ حق کا، تقریر میں وہ بجٹ پیش تو یہ میرے دیکھو میرا حق ہے، میرا جو میں احتجاج کرنا میرا جمہوری حق ہے، پانی مانگنا میرا آئینی اخلاقی حق ہے، اور یہ بنیادی ضروریات ہمارے آئین کا حصہ ہے، اسلام کہتا ہے سب سے پہلے، تو یہ چیزیں تو تھی بادشاہ، تو اس کے خلاف ہم نے، مگر کوئی نہیں، وقت گزر گیا، دیکھ لو بھگت رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری کلچر جو ہے نا، یہ جو جھوٹا تھا، ناکام ہو چکا ہے، اس کو آخری دفعہ عمران کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے۔ 18ویں عینی ترمیم پاکستان کے خلاف تھی، اور اس کا میں نے بیعت بندہ تھا، میں نے ووٹ نہیں دیا تھا، پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے میں نے ووٹ نہیں دیا تھا، کیونکہ یہ صوبوں کو بادشاہ بنا کے اسٹیٹ بنانا چاہتے ہو، کوئی وفاق، جب فیڈریشن کمزور ہو رہی، دنیا پہ ایسا نظام نہیں ہے، تو جب یہ قانون سازی ہو رہی تھی، یہ غیر ملک کے اشارے پہ تھی، امریکن کے اشارے پہ تھی، انڈیا کے اشارے پہ تھی، جو پاکستان دشمن کہتے ان کوئی، آپ وزیر اعلیٰ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، آپ وہاں کے آئی جی کا وہ کوئی نہیں پوچھ سکتا، وزیر اعظم کو آپ نے بے بس کیا، تو یہ خطرناک خوفناک پلاننگ تھی، کیونکہ دیکھو جو پاکستان دشمن ہے، یہود و نصارہ، یا ان کا جو ایجنڈا ہے خاص کا جو یہودی لابی ہے، وہ بڑی لمبی پلاننگ کرتے ہیں، جسٹ لائک مجیب الرحمان کے جو 6 نکاتی پلاننگ کرتے دیش کو کہ اس نے دیا تھا 6 نکاتی ایجنڈا، تو اس کے صوبوں کو آزاد کرو، الگ کرنسی ہو، پیراملٹری ملٹری فورسز، جسٹ لائک دس، تھوڑا سا ٹچ 18 ترمیم کے ذریعے، تو یہ کافی ہوا ہے۔ ہیلتھ دیکھو کوئی نہیں پوچھتا، تباہ ہو گئی ہے، ایجوکیشن تباہ ہو گئی ہے، اور صوبے بدماش بن کے بیٹھ گئے ہیں، اتنی شرم کی بات ہے۔ پاکستان کا صدر وزیر اعظم اپنی افواج کے خلاف دشمن کو راز دے رہا ہے، پھر یہ متقی زرداری نے نہیں دی، نواز شریف نے نہیں دی۔ میں کہتا ہوں دکھ ہے کہ ان کو چوکوں پہ پھانسی دے کے ان کی لاشوں کو جلایا جاتا، دکھ ہے کہ ابھی بھی وہ اس ملک میں یہ ڈاکو لٹیرے بدماش گنڈے جو ہے نا حکومتیں کر رہے ہیں، جو امریکن سی آئی اے کو روزانہ، اب دبئی جا کے نیٹ ورک ہے ان کا، یہاں پاکستان کو ڈرتے ہیں کہ فون ٹیپ ہوتے ہیں، وہاں جا کے یہ امریکن کو کہتے ہیں کہ جی فوج یہ کر رہی ہے، فوج یہ کر رہی ہے، یہ جا کے راز دیتے ہیں، اس کے باوجود پاکستان اسٹیبلشمنٹ کمزور ہے کہ ان چوروں کو، سندھ حکومت ہے او بھی کہتے ہیں پاک ہوں میں، نواز شریف نے مودی کے ساتھ دوستی لگائی، نواز شریف نے امریکن کو راز دیے، اسحاق ڈار نے وہاں کام کیا، مریم نواز نے پاکستان کے خلاف کام کیا، شہباز شریف نے کام کیا، ان کی سیف الرحمان وہاں بیٹھا تھا، رحمان ملک ایک بہت بڑا پاکستان دشمن ایک گینگز ہے، اور ڈاکٹر عاصم کے ذریعے یہ کام ہوا، بلاول بھٹو اب جا کے پیغام رسانی کرتے ہیں امریکن کو، سارا کچھ یہ جو تماشا لگتا ہے، اور یہ جو پاکستان دشمن بیان آتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ تو مجھے دکھ ہے کہ ابھی بھی اس وقت تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان ڈاکوں کو سے کیوں ڈر رہی ہے؟ ان کو پھانسیاں لگاؤ، ان کی لاشیں جلا دو، یہ مجرم ہیں، ان سے فارغ کرو، اور صحیح لوگوں کو بٹھاؤ، پاکستان دنیا پہ حکمرانی کرے گا۔ جمشید دستی MNA رہ چکا ہے 2008 سے 18 تک، اتنے عرصے کے باوجود دستی صاحب کبھی افسوس ہوتا ہے کہ آپ اس سسٹم کا حصہ بن جاتے، آرام سے مال کماتے،
اور کبھی کبھی دل میں ایسی حسرت ہوتی ہے یار کہ الحمدللہ دیکھو میں فخر ہے میں اسلام آباد رہتے ہوئے وہاں سے میں ترنول کی طرف ایک ہوٹل ہے چھوٹا سا میں وہاں کھانا کھاتا تھا اور ریڑھی پہ چھولے والے ریڑھی پہ میں اپنا گزارا کرتا. میں نے ایم این اے شپ کو اپنے اوپر کبھی لایا نہیں, کبھی خیال ہی نہیں کہ میں نے اس کو خدمت سمجھا, اور اسی خدمت کے جذبے سے ہی میں نے پارٹی کی بنیاد رکھی کہ میں نے کہا لوگ اگر میری جد و جہد کو میرے ساتھ کھڑے ہوتے میرا طبقہ اس کو میں آگے لے کے آؤں, اور میں نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا. اور آج میرے اوپر اتنی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ کچھ میں اپنے آپ کو ریلیکس سمجھتا ہوں. ایم این اے شپ میرے اوپر ایک قید تھی اور میرے اوپر مشکل, میں نے تکبر ختم کیا. میں نے ایم این اے شپ غریبوں کے قدموں پہ رکھی, ریڑھی والا رکشے والا مزدور جس وقت بھی لوگ 15 کا لقب دیا ان کی محبت ہے, میں کبھی اس لشکری میں نہیں آیا, نہ مجھے یہ سوچ ہے کہ لوگ میں خدمت کی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا اجر دیا. باقی سیاست ہے پاکستان کی, یہ تو الزام تراشی تو چھوٹی موٹی ہوتی رہتی ہے. میں نے ہمیشہ اپنے دشمن کو بھی کہا, مخالف سیاسی کو, پیٹ پیچھے بات نہ کریں. مومن مسلمان کی نشانی ہے سامنے آ کے کہیں کہ جمشید دستی یہ تو نے کرپشن کیا, تو نے یہ فراڈ کیا ہے, تو نے یہ زیادتی کیا, تو ادھر منہ کالا کر کے مجھے اس جگہ پہ پھانسی دی جائے. لوگوں کو گمراہ نہ کرو. میرے پاس کوئی اتنے بڑے وسائل نہیں ہیں کہ میں بھاگتا. میری خواہش ہوتی, میری خواہش ہے کہ پاکستان میں ہر نوجوان کو نوکری ملے, عزت ملے. اس سب سے بڑی میری مشکل پریشانی تھی جب نوجوان ڈگری لے کے آتا دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے کہ میں ایم اے ہوں, میں ایم ایس سی کیا ہوا ہے, میں ایم فل کیا ہوا ہے, میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, میں نے مونت مزدوری کر, میں ایک امید کے ساتھ آگے میرے بس میں کچھ نہیں ہوتا تھا, تو دل یقیناً دکھ ہوتا. اور یہ آواز اسمبلی میں چیختا چلا تھا, پروگراموں کے خدا کے لیے نوجوانوں کو مایوس نہ کرو. یہ جو ہے نا بے روزگاری ہے, یہ کفر میں لے کے جاتی ہے. دستی صاحب آپ پر بہت سارے مسائل کا آپ کو سامنا رہا, جن میں آپ کو جعلی ڈگری اسکینڈل ایک بڑا کردار رہا ہے جو, اس حوالے سے آپ کا کیا کمنٹ ہے کہ وہ کیا تھا ایکچولی, وہ کیا سینیریو تھا؟ گزارش ہے نا کہ ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا اور مخالفین کے پاس نہ ہم نے کوئی دنیا داری کرپشن دیکھی. وہ ڈگری کو ایسے اٹھایا اور لے گئے, جی جیلی ہے جیلی ہے جیلی. آپ دیکھیں اس کا مختصر کہ وہ چیلنج ہو گئی. اور اس کے بعد میں نے استعفیٰ دیا, وہ بھی ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے خواہش پہ دیا. پھر میں الیکشن میں آیا, وہاں پھر ثابت نہ ہوئی, پھر میں الیکشن جیت گیا, ضمنی الیکشن 10 والا. پھر میں بن گیا ان پہ. پھر جب میں الیکشن میں 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہا تھا تو وہ ایک دن میں میرا کیس ٹرائل ہوتا ہے, ایک دن میں. اور پاکستان کے آئین کو پس پوش ڈال کے مجھے ایک دن میں 3 سال سزا ہوتی ہے. پھر ہائی کورٹ کے ماشاءاللہ 2 جج صاحبان بیٹھے, انہوں نے مجھے باعزت بری کیا, اللہ کا شکر. پھر میں الیکشن جیت گیا. تو وہ ایک ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے. پھر پاکستان کا میڈیا ہے, جو لوگ کام کرنے والے ہیں کبھی ان کو وہ شاباش نہیں دیتے, تو چھوٹی چھوٹی چیزیں انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کیا. وہ ڈگری بھی اصلی تھی الحمدللہ, میں بھی اصلی ہوں. تو وقت نے ثابت کیا, جن کی جیلی ڈگریاں تھیں وہ الیکشن سے چلے گئے, تو میں اس سے باعزت ماشاءاللہ بری ہوا. آپ پہ تہمتیں لگیں گی, آپ پہ الزامات لگیں گے, آپ جیلوں میں جاؤ گے, ہتھکڑیاں انبیاء کرام کے. ہم تو ایک گناہگار لوگ ہیں, انبیاء کرام کی تاریخ ہے, صحابہ کرام کی تاریخ ہے. آپ اہل بیت کو دیکھیں, بزرگان دین کے ساتھ کیا ہوا. جو بھی سچ کے راستے پہ نکلے گا اس کو رسوا کیا جائے گا, اس کو ذلیل کیا جائے گا, اس کے اوپر تہمتیں لگائی جائیں گی, ان کو خراب. مگر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے. لیکن چند دن تکلیفوں کے ہوتے ہیں, مشکلات ہوتے ہیں بندے, مگر غیب کوئی بات ہے, اللہ جان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو عزت دیتا ہے. جی تو آج کل کیونکہ آپ فری ہوتے ہیں, آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے وہ, تو آج کل آپ کا کیا مشغلہ ہے؟ فری نہیں ہوں, دیکھو غریب طبقہ ہے اور اب ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ الیکشن سے ہمیں باہر کیا گیا اور وہ اب پریشان. آپ وہ پریشان, آپ کو الیکشن سے باہر کیا گیا پر آپ یہ الیکشن تو نہیں تھے, ایک دوسرے کا تماشا تھا. لوگ پریشان ہیں, مایوس ہیں. غریب تھا, مزدور تھا, ان کو مار رہے تھے, کبھی لوگوں کے گھر خالی کرا رہے ہیں, کبھی پرچے دے رہے ہیں, کوئی جبر ہے, کسی کی دکانیں سیل ہو رہی ہیں. دیکھو قانون وہاں امپلیمنٹ کریں کہ پہلے آپ لوگوں کو وہی سہولتیں دیں, آپ وہی سڑکیں دیں, آپ چلان کرے ہو. جیسے اب جو آپ نے قانون بنایا وہ انگریز کا قانون ہے. انگریز کے جگہ جہاں پہ آپ مغرب کو دیکھیں, جا کے آپ یورپ کنٹری میں جائیں, وہاں تو ایک وی آئی پی ماحول ہے, وہاں وہ ایک نظام ہے. آپ بتائیں کہ ایک ہی سڑک پہ آپ نے ٹرالا گزارنا ہے, ریڑھی والا گزارنا ہے, پیدل گزارنا ہے, رکشے والا, سائیکل والا, ٹریکٹر ٹرالی, ادھر آپ کہیں گے جی آپ جرم کرتے جا رہے ہو. آپ نے یہ کہ یہ تو گنڈا گردی ہے, یہ سرکاری بدماشی ہے. پاکستان کے ادارے ڈاکو بن چکے ہیں, حکومتی ادارے بدماش اور گنڈوں کے ہاتھ میں ہیں اور غریب کا خون چوس رہے ہیں. ملک کو ایک خطرناک خونی انقلاب کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. اب کسان مر چکا ہے. جب کسان مرے گا, زمیندار کے پاس پیسہ نہیں ہوگا, ہاری مرے گا, وہ مزدور مرے گا, تاجر مرے گا. اور آپ گنا تباہ ہو گیا, ملک کا پیسہ نہیں ملا, ہماری گندم تباہ ہو گئی, ہماری کپاس تباہ ہو گئی, ہم کوئی ڈیم نہ بنا سکے, ہم آئی ایم ایف کے بھکاری بن کے رہ گئے. اور ظلم ہے, انہوں نے کہا جی یہ کوئی ہم اپنا کام تیل نہیں نکال سکے, بہت تیل ہے, گیس نہیں نکال سکے, ہم نے سارا کچھ جو ہے نا, ہم کوئی کیوں نہیں ڈیم بنائے.
آپ کوئلے پہ بجلی بناؤ, آپ فرنس آئل महंगी तेल है, और वो जैसे जो है ना कैंसर पैदा हो रहे हैं. दुनिया जो है ना कोयले को तबाह कर रही है, ख़त्म कर रही है, फर्नेस को हम यहाँ पे जो है ना वो बनाते आ रहे हैं. तो कोई प्लानिंग नहीं थी. अल्लाह ताला ने यहाँ इतने खूबसूरत दरिया दिया. अगर हम डैम बना देते आज बिजली मुफ्त होती. पाकिस्तान दोनों चीज़ों से, बैसियत कौम हम करप्ट हो चुके हैं और हमारे पास लीडरशिप नहीं है. तो अब आपकी नज़र में क्या सोल्यूशन है इन प्रॉब्लम ये है कि देखो जी, लोग सोचें, कौम बैसियत कौम सोचे, कुछ सही लोगों को ले आए, इलेक्शन फेयर हो और सदारती निज़ाम आए, वो कोई कौम को इकट्ठा करे. ये जो हर जगह पे एक तमाशा लगा हुआ है, लसानियत का बदबू फैली हुई है, फिरका वारियत फैली हुई है, हर लगा तमाशा, तो ये आग लगते लगते अब जोर पकड़ चुकी है. पाकिस्तान हकीकत है कि और इस मुल्क को गरीब आदमी बचा सकता है, आम आदमी जिसने गुर्बत देखी है, अमली तौर पर ड्रामा ना, जैसे आज लीडर खड़े हैं, बिलावल भुट्टो बात करता है, हमजा शबाज बात करता है, ये जो इन्होंने कभी ना गुर्बत देखी, ना इनको गुर्बत का पता है, ना इन्होंने दुख देखे, ये तो सारा ड्रामेबाज हैं. जो ये चूरी खाने वाले मजनू हैं, इन्हें क्या पता है कि यहाँ गुजारेगा, यहाँ हमारे तल में मच्छर कैसा होता है. और मैंने कौमी असम्बली में दिया था बिल के करप्शन पे सजाए मौत हो. जिस जगह पे करप्शन जिस कोई जैसी हो, एक उसको उसकी लाश 3 दिन सड़क पे खड़ी रहे, मैं देखता हूँ बेहतरी आती है. ये जो पाकिस्तान का शर्फिया है, जो करप्शन कर गया, अभी तक कोई वसूली नहीं पकड़ रही है, मगर नवाज शरीफ पाक है, जेल जा रहे हैं, रिहा होते हैं. पैसा कहाँ, जो इनकी दौलत है, पूरी दुनिया में इनका पैसा वहाँ पड़ा है. 7 साल आप एक जरदारी को मुजरिम, डाकू, चोर कहते हो, पाकिस्तान को लूटता है, अयाश है, करप्ट है, वो मनी लॉन्ड्रिंग करता है, वो मुल्क का दिवाली है, वो CIA का मेंबर है, पाकिस्तान का दुश्मन है. इतना बड़ा मुजरिम, डाकू, गैंग्स का सरबराह को आप सदर पाकिस्तान बनाते हो. वो 5 साल सदर रहता है, फिर सदर पाकिस्तान के बाद वो मुजरिम बन जाता है, फिर वज़ीर आज़म के पाकिस्तान के बाद जो ना मुजरिम. मसलन मुल्क में जो जितना बड़ा गुंडा, बड़ा फ्रॉडी, बड़ा मकारी, बड़ा धोखेबाज, मुल्क को लूटने वाला, वो सदर वज़ीर आज़म बनता है. सारी मीठी जुबान है, माशाल्लाह तेज ही जुबान है, ऐसा जितना बोलने से थक दे. तो सराइकी मैं इन गल बोले क्योंकि हुण जेड़ा क्वेश्चन है वो है सूबा सराइकिस्तान दे हवाले नाल. ते उनदे दा पुछसां कि थोड़ा सूबा सराइकिस्तान बनदा हुआ नज़र आंदा पे हुकूमत है या क्या? गुजारिश है कि इतनी बड़ी आबादी है, पंजाब तकरीबन बल्कि 12 करोड़ आबादी है. दुनिया दुते जरा है ना सूबे बने बिल्कुल. और हदीस पाक भी है कि छोटे शहर आबाद करो ताकि तुम्हारे मसाइल जो है ना कंट्रोल च अपना मसाइल हालती में. और जिथा जिथा आबादा वजदा गन मसाइल पैदा थी गन. सरेकी का लफ्ज़ है, वो कहीं जनूबी पंजाब का रंग दीते, कुछ दीते. सूबा वक्त की जरूरत है, एक हर सूरत तकसीम थी होना चाहिए. आइनी सूबा, मुकम्मल सूबा, मुल्तान, DG खान, भावलपुर और डेरा इस्माइल खान, इहदा हैडक्वार्टर मुल्तान होना चाहिए. और इहदे उत्ते रुकावट जो जगीरदार है, वडेरा सरदार है, इको पता है सूबा बन गया, गरीब का बच्चा कोई DC कमिश्नर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, इतना नौकरियां आवे सन, लोग खुशहाल थी वे सन, इतों का किसान बेहतर थी वैसी, इतों का सियासी सोच बदल सी, तलीम सेहत बेहतर थी वैसी. इन दो सारी इंशाल्लाह जदोजहद और इंशाल्लाह मेरा ईमान है कि असा कामयाब थी वैसो सुबह बन सी और ज़रूरत है. तो अभी आपने अपनी पार्टी की बुनियाद रखी, अवामी राज पार्टी, तो उसका विजन क्या था? गुजारिश है, देखो पाकिस्तान अवामी राज पार्टी जो मैं बनाई है, पहली पाकिस्तान की तारीख में पहली आम लोगों की जो जमात है, और जिसका इंतखाबी निशान मैंने झाड़ू लिया कि झाड़ू को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ लगाया और मस्जिद नबी में दिया तो दुनिया को पैगाम दिया. और आजिज़ी है, तकब्बुर से पाक है. इस पे जो हमारा आम तबका है, जो पाकिस्तान का गरीब तबका है, ज़्यादा लोग हैं, उनको लोग बड़े लोग जो है ना, जो पावर तबका, जो मसलन नवाब तबका है, वो एक हकीर निगाहों से देखता है. तो मैंने उनको इस पे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ. और मेरी ख्वाहिश है कि आम लोग अमली तौर पे आगे हैं, गरीब तबका है, और उनको मौका मिलना चाहिए पाकिस्तान के ऐवानों में. तो इसके लिए जो पाकिस्तान अवामी राज पार्टी की बुनियाद रखी है, तो ये इस इलाके से है, यहाँ इस रेकी बेल्ट देखे महरूमियाँ हैं, मसाइल हैं. तो मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी जदोजहद कर रहा हूँ. तो मेरा ईमान है, जब मैं 2005 से चला तो अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी. तो ये पार्टी भी आम तबके की जमात है, गरीब तबके की. तो ये पार्टी इंशाअल्लाह ताला आगे आएगी. और उस पर मैंने वाज़े किया है कि मैंने उस सदारती निज़ाम मेरे मंशूर में है, और करप्शन पर सज़ाए मौत है, और हेल्थ एजुकेशन उस पर फ्री है, और जो बेरोज़गारी है उसकी ज़िम्मेदार हुकूमत है. वो क्या पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, हुकूमत उनको रोज़गार देगी. ये जो प्रोटोकॉल कल्चर है इसका ख़त्म. सदर जो है मुल्क का, वो साइकिल पे अपने दफ्तर जाए और वो एक कमरे में बैठ के अपना वक्त चलाए. आपकी पार्टी का मंशूर? हाँ, इसमें मंशूर. तो अल्लाह करें इंशाल्लाह इस पर हम जदोजहद जारी रखेंगे. तो मतलब एक शेर है, तो इसकी इस वक्त हमारे मौजूदा हालात की तर्जुमानी करता है. हमें किसी बंदर की मानद लगता है मुझको, हमें किसी बंदर की मानद लगता है मुझको, ये बन के मदारी खूब नचा रहे हैं. हकीकत
अच्छा साहब, तो 2023 में अब होने हैं इलेक्शन, तो आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो? देखो जी, इलेक्शन अल्लाह खैर करे कि इलेक्शन पता नहीं कौन सा होता है, यही होता है, सदारती होता है, क्या होता है कल का अल्लाह को पता है। मगर हम इंशाल्लाह वही बात है कि जितने जन जिंदगी है हम इस मुल्क की इज़्ज़त के लिए, खुशहाल पाकिस्तान के लिए और जद्दोजहद जारी रखेंगे। जो पाकिस्तान दुश्मन है इनको हर सतह पे बेनकाब करेंगे। अल्लाह ने मुझे जुर्रत दी है, अल्लाह ने मुझे गैरत दी है, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है और मुझे सच कहने की, और मैं इंशाल्लाह ताला इन मकरूह चेहरों को जो है ना बेनकाब करते रहेंगे। बाकी अल्लाह मदद करे। तो दस्ती साहब शादी कब करें? इंशाल्लाह यकीनन मैं कहूँ कि मुझे एक बहुत बड़ा धचका लगा है जी, कि वालदा, मेरा बड़ा घर आबाद था, एक रौनक थी, चहल पहल थी। तो आज भी मैं घर गया, को बकरी जो है ना वो उन्हें कोई 2 बच्चियाँ उसकी पैदा हुई हैं, तो वालदा जो है ना बड़ी खिदमत करती थी, तो घर भी एक पहुँचा। मुझे नहीं मौत पे यकीन है, मगर इतनी यकीन नहीं था कि वो चली जाएगी और मेरे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत और होगी। यकीनन मेरे लिए बड़ा मसला कहती रही। मैं इतनी जदोजहद में लड़ता झगड़ता, जेलें, हथकड़ियाँ, मफरूरियाँ, कभी ये पर्चा कभी वो पर्चा, क्योंकि आप देखें वक्त के बहुत बड़े नासूरों से मेरी टक्कर थी, लड़ाई थी, तो मैं एक लम्हा भी कहीं बैठ नहीं सका। तो मैं ये कमी महसूस करता हूँ और वालदा की ख्वाहिश मैं वो दुनिया पे हयात थी मैं पूरी नहीं कर सका। इंशाल्लाह इस उम्मीद है कि कहीं जो है ना इस साल शादी कर लूँगा अल्लाह के। जी, तो ये थे जमशेद अहमद दस्ती साहब, और इन्होंने हम इनके बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि उन्होंने इतना कीमती वक्त हमें दिया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत बहुत शुक्रिया अगेन, थैंक यू वेरी मच।